یہ تھے چند فضائل، فضائل بہت سے ہیں لیکن میں نے چند فضائل آپ بھائیوں کے سامنے رمضان کے میں نے بیان کر دیے۔ اب رمضان سے ملنے والے کچھ فوائد انہیں بھی میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ان فوائد کو بھی سنیے میرے بھائیوں۔ رمضان سے ملنے والے حاصل ہونے والے فوائد میں ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو تقوی کا درس دیتا ہے۔ روزہ انسان کو تقوی کا درس دیتا ہے۔ شروع میں ہم نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت میں اس چیز کو ہم پر واضح کیا ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا، تم سے پہلی قوموں پر لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا، اور روزے کی فرضیت کا بتانے کے بعد اس کے مقصد کو بیان فرمایا کہ روزہ تم پر فرض کیوں کیا گیا ہے۔ تم پر فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وہ تقوی جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ تقوی کہ جس کی وجہ سے تم جہنم سے بچ سکتے ہو اور جنت کے وارث بن سکتے ہو، وہ تقوی کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کی رضا کے حقدار بن سکتے ہو۔ لہذا روزے دار کو تقوی کا درس ملتا ہے، تقوی کا سبق ملتا ہے۔ روزے دار کو روزہ تقوی سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے، متقی انسان کیسے ہوتا ہے۔ اس تقوی کو سکھانے کے لیے اللہ نے یہ روزہ فرض کیا۔ لہذا روزے کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ متقی، تقوی، اس چیز کا علم ہمارے بہت سے بھائیوں کو شاید نہ ہوگا۔ کئی دفعہ بھائی کہتے ہیں جی اس کے معنی اور اس کا مفہوم ہمیں علم نہیں ہے۔ بہت سے بھائی تو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، علم بھی ہے، لیکن بہت سے بھائیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور میرے دوست مختصر یہ ہے، تقوی کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرے۔ تقوی کا مختصر سا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ تقوی کی ایک تعریف کسی نے یوں بھی کی ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اس کا علم راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کو سمجھنے کے بعد انسان اس کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت، انسان گناہ اسی لیے کرتا ہے، نافرمانیاں اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اس کی کبریائی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا صحیح علم اس انسان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے یہ نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں کے نظام کو، ہم یہاں سعودی عرب میں ہیں، سعودی عرب کی گورنمنٹ، سعودی عرب کے پولیس والے، یہاں کے شرطے، یہاں کا مرور، یہاں کے یہ جتنے بھی حکومتی نمائندے، آپ اور ہم ان سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کا بڑا ہونا، اس چیز کا علم راسخ ہے، اس چیز کا علم راسخ ہے۔ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اشارے پر کیمرہ لگا ہو یا اشارے کے اوپر پولیس والا شرطہ اس کی گاڑی کھڑی ہو، اشارہ بند ہو، اشارہ توڑو گے؟ کیوں نہیں توڑو گے؟ کیونکہ جو پولیس والا گاڑی لے کر کھڑا ہے، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی وردی، اس کا بڑا ہونا، اس کا خوف تمہارے دل میں موجود ہے، راسخ ہے، اس لیے اشارہ نہیں توڑو گے۔ تمہاری جیب میں اقامہ نہیں، سامنے جوازات والا کھڑا، اس کے پاس سے گزرو گے؟ بلکہ کوشش کرو گے کہ اتنی دور چلے جاؤ کہ تم اس کو نظر بھی نہ آؤ۔ ایسے ڈرتے ہیں جیسے اگر اس کی نظر ہم پر پڑ گئی تو اس کو پتہ چل جائے گا اس کی جیب میں اقامہ نہیں ہے، ایسے ڈرتے ہیں۔ جبکہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم، اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، لیکن ڈر بڑا ہے۔ ڈر کیوں ہے؟ اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کا عہدہ، اس کا علم تمہارے دل میں راسخ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اس انسان پر حیرت ہے، اس انسان پر افسوس ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو تم سے وجود میں کمزور ہیں، طاقت ان میں نہیں، تم میں طاقت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس سے ڈرتے ہو، لیکن اس طاقتور ہستی سے نہیں ڈرتے ہو، اس طاقتور ہستی سے نہیں ڈرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تم کتنے بیٹھے ہو یہاں پر؟
ہیں 200 لگا لو، 250 لگا لو، 300 جتنے بھی ہو، میں کہتا ہوں صرف 2 بندے ان کے وہاں سے داخل ہو جائے، وہ 200 250 300 کو ڈرا دے گا. ڈرا دے گا کہ نہیں ڈرا دے گا؟ سارے وہ 2 3 سے ڈر جائیں گے. اس نے دروازہ بند کر لینا، اس نے کہنا بھاگنا، کسی نے سارے کا طیب معافی مشکل ہے ہاں، اس نے کہنا لائن بنا لو، سارے لائن بنا لیں گے. اب مجھے بتاؤ وہ 1 2 تم 200 250 300، لیکن تم 200 250 300 کے اوپر اس 1 کا اس 2 کا اتنا روب ہے کہ تم اس کے حکم کی تابع داری کرتے ہو. اس کے سامنے پر نہیں مارو گے، وہ کہے گے کھڑا ہو جا، سیدھا ہو جا، لائن بنا لے، کسکو گے نہیں، وہیں پر جم جاؤ گے. لیکن تمہارا رب جس کی جلالت عظمت کبریائی کہ اس کا مقابلہ کائنات ساری مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ انسان اتنا نافرمان ہے، اتنا سرکش ہے کہ اس خالق اور مالک کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے دین سے اعراض کرتا ہے. اس کا کوئی ڈر، اس کا کوئی خوف آج کے اس انسان کو نہیں آتا. اللہ اکبر. تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ اس اللہ سے، اس خالق سے، اس مالک سے، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی، ان چیزوں کو جانتے سمجھتے مانتے، اس کا علم راسخ کرتے ہوئے اس سے ڈرنا. جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اور جو کام کرنے کا آرڈر دیا ہے ان کاموں کو آگے بڑھ چڑھ کے کرنا. یہ ہے تقوی. یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے.